چند ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ ادنا سے طالب علم کو شرح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، پھر ہم سب کو اس کہنے سننے پر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ یہ بات تو واقعی مسلم ہے کہ آج ٹھنڈ پہلے سے زیادہ ہے۔ آپ کا یوں جم کے خاموش ہو کے بیٹھنا، اس سے پتہ یوں چل رہا ہے جیسے آج برف باری ہو رہی ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہیں آمین، اونچی آواز سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ نعت خوان جب نعت پڑھتے ہیں تو اس وقت تو بڑی اونچی سبحان اللہ آپ کہتے ہیں، جب قرآن مجید کا کوئی ہم جیسا طالب علم یا بڑے علماء جو تشریف لائیں گے، جب وہ اللہ کا دین بیان کریں تو آپ کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ یہ کسی سیاسی کا نعرہ نہیں، یہ رب کائنات کی تعریف ہے۔ ذرا اونچی آواز سے دل کھول کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سامعین ذی وقار، زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی منمانی سے زندگی گزارے۔ انسان اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی کے یہ شب و روز بسر کرے۔ یہ زندگی کوئی قابل رشک نہیں ہے۔ اس زندگی پر جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ یہ شیطانی زندگی ہے۔ اور زندگی گزارنے کا دوسرا رخ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بات مانتے مانتے انسان دنیا کے دن پورے کر کے دنیا سے چلا جائے۔ یہ زندگی وہ حیات طیبہ ہے جس پہ جتنا رش کیا جائے، جتنا فخر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ رحمانی زندگی ہے، یہ روحانی زندگی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر اللہ کی مرضی سے ہٹ کے زندگی گزارے گا، نہ اسے کامیابی نصیب ہوگی، نہ دل کا سکون، اطمینان، نہ چین، کسی طرح سے اسے راحت نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العزت اسے بتا دیں گے کہ مجھ سے دور رہنے والا انسان کبھی چین کی زندگی بسر، اونچی آواز سے بولیں، کبھی چین کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ وہ خسارے والی زندگی ہے، وہ گھاٹے والی زندگی ہے۔ یہی سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ سے پہلے سورت ہے سورۃ العصر۔ اس سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور سورۃ الہمزہ میں اللہ نے وہ خسارے کے چند اسباب ذکر کر دیے جن کی وجہ سے انسان کو گھاٹا ہی گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے۔ پنڈی گھیب کے میرے نوجوانوں، میں نے آج صرف 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ نے 3 گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے گناہوں کا؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے 3 گناہوں کا ذکر اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا ہے، اور یہ تینوں گناہ آج اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے عام ہو چکے ہیں، اللہ کی پناہ کہ ہماری کوئی محفل، کوئی بیٹھک، کوئی مجلس، ہمارا کوئی جرگہ، ہمارے دوستوں کی محفل، چاہے وہ فون پہ بات ہو رہی ہو، ویسے بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہو، اس گناہ سے ہم بچتے نہیں۔
3 گناہوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کیا ہے۔ آئیے ذرا سنیے وہ کون سے گناہ ہیں، اور ان گناہوں پہ اللہ نے ایک بہت بڑی سزا کا اعلان کیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا، یہ گناہ میرے اندر بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی میں یہ ہے تو آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ کہ ہم ان گناہوں سے بچ کے رہیں گے۔ آئیے ذرا کون سے وہ گناہ ہیں۔ اللہ کا قرآن سورۃ الہمزہ، بڑے ڈرانے انداز میں اللہ نے اس سورت کو شروع کیا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ کا قرآن 30واں پارہ سورۃ الہمزہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ویل، بڑی خرابی ہے اس بندے کے لیے جس میں یہ 3 گناہ ہوں۔ دیکھتے جائیے میرے نوجوان بھائی، میرے مخاطب ہیں، 3 گناہ جس انسان کے اندر ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویل، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ 3 گناہ جس انسان کے اندر ہو، پہلے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ ہُمَزَةٍ۔ سنیے گا ذرا کون سا وہ گناہ ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ وہ گناہ ہے جسے کرتے ہوئے لذت بڑی آتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، کھانے کی دعوت ہو، بیٹھک ہو، جہاں بھی گاڑی میں سفر ہو رہا ہو، یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مگر قرآن نے شروع کیسے کیا؟ ویل، وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ گھاٹے میں پڑ گیا۔ اللہ وہ گھاٹا کون سا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ گھاٹا، وہ نقصان، وہ بربادی میں بعد میں ذکر کروں گا، پہلے سنو جس میں وہ 3 گناہ ہیں، اس بندے کو اللہ نے ویل، جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اللہ نے ڈالنا ہے۔ پہلے نمبر پہ گناہ کون سا؟ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کوئی بھی غیبت کرنے والا انسان اگر بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ فرماتے ہیں ویل، یہ غیبت والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اسے آباد نہیں کرنا۔ یہ پہلا گناہ ہے، کیا؟ غیبت کرنا۔ مجھے سچی سچی بات کریں، ہمارے شب و روز میں یہ گناہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولے ذرا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آئیے سنیے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے، توجہ میری جانب، کثیر تعداد میں علماء تشریف فرما ہے، مختصر المعانی اٹھائیں، تلخیص اٹھائیں، متول کو کھول کے دیکھیں، فن بلاغت کی بڑی بڑی کتابیں کھولیں۔ کُلِّ ہُمَزَةٍ، اضافت برائے استغراق، کبھی کبھی اضافت کو اللہ استغراق کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں وہ غیبت کرنے والا کوئی بھی ہو، ہر ایک کا یہی وبال ہوگا۔ عالم کرے تب یہی گناہ، جاہل کرے تب بھی یہی گناہ، قاری کرے، خطیب کرے، امام کرے، مقتدی کرے، عالم اور جاہل کرے، تاجر اور غیر تاجر کریں۔ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، عربی ہو تب، عجمی ہو تب، امیر ہے تب، غریب ہے تب، رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، بڑے حسب و نسب سے تعلق ہے یا چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اللہ فرماتی ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، او غیبت کرنے والے بدبخت انسان، تیری نماز دوسرے کے کھاتے میں جا رہی ہے،
تیری نیکیاں دوسرے کے نام عمل میں جا رہی ہیں، تیری تمام کی تمام وہ رات کی عبادتیں غیبت کی وجہ سے دوسرے کے نام عمل میں جا رہی ہیں۔ ویل، یہ کتنی بڑی بربادی، محنت تو نے کی اجر دوسرے کو مل رہا ہے، محنت تو کر رہا ہے، تیرا وہ عمل ضائع ہو کے دوسرے کے عمل میں نام عمل میں جا رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں ویل، غیبت کرنے والا کبھی آباد نہیں، ہمیشہ برباد رہتا ہے۔ سب کہہ دو انشاءاللہ آمین، ان لفظوں سے اونچی آواز سے صدا لگائیں، یہ گناہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، توجہ میری طرف آئیے ذرا، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ۔ پنڈی گھیب کے میرے نوجوان بھائیوں، اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، عقیدہ توحید کو بیان کرنا ہمیں تقریر میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک اللہ کی توحید کا سبق نہ سنا دیں، لیکن آئیے ذرا اپنے اعمال کی بھی فکر کیجئے۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، معراج کے سفر پہ گئے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، ایک قوم بیٹھی ہے، ان کے میں نے ناخن دیکھے، تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہیں، لوہے کے بڑے خطرناک قسم کے ناخن ہیں، اپنے ہی ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو نوچ اور چھیل رہے ہیں۔ سب کہہ دو استغفر اللہ۔ توجہ میری جانب، کوئی بات نہیں، لائٹ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے ایک قوم کو دیکھا، لوہے کے ناخن، تانبے کے ناخن، اپنے چہروں کو وہ نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو وہ چھیل رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرا بتا تو صحیح یہ کون سے بدبخت ہیں، اپنے ہی چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہیں۔ جواب آیا اللہ کے پیغمبر یہ آپ کی امت کے وہ بدبخت لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ غیبت۔ آج ہم کتنا اس گناہ کو کر کے، بلکہ جو غیبت کرے دوسروں کی باتیں بڑے ہنس ہنس کے سنائے تو اسے بڑا ہم ماہر فن سمجھتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے ویل، غیبت کرنے والا برباد ہو گیا، اس کے عمل برباد ہو گئے، اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ آئیے ذرا اللہ کا قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، غیبت کرنے والا باپ اگر بیٹے کی کرے، بیٹا اگر باپ کی غیبت کرے، سگا بھائی بھائی کی غیبت کرے، بہن بھائی کی غیبت کرے، ساس بہو کی کرے، بہو ساس کی غیبت کرے، اللہ کا قرآن کہتا ہے غیبت کرنے والا انسان اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، یوں سمجھیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ مردہ ہے اور اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ اپنے بھائی کا گوشت مردہ، اسے کاٹ کے کوئی کھائے، سوچتے ہوئے بھی انسان کے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ غیبت کرنے والا اتنا بڑا گناہ کرتا ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ اپنے اس مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پنڈی گھیب کے نوجوانوں توجہ کریں، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ ہم کہتے جی ہم نے تو غیبت کوئی نہیں کی، غیبت ہو رہی تھی بس ہم تو سن رہے تھے۔ فرمایا غیبت کرنا بھی گناہ، غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ آئیے ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرمایا جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اگر کوئی آدمی غیبت کرنے والے کو روک دے، بھائی خاموش ہو جا، تو غلط کہہ رہا ہے، وہ آدمی ایسا نہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا دفاع کیا، قیامت کے دن اللہ اس بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ، غیبت سننا بھی گناہ۔ آئیے دوسرا گناہ کیا ہے، فرمایا ہمزۃ اللمزہ، پہلا گناہ ہے غیبت کرنا، دوسرا گناہ ہے کسی کو تانا دینا۔ کیا دینا؟
ताना देना। किसी का लंबा कद देखा उसे मजाक बनाया, छोटे कद वाले को मजाक बनाया। जी हाँ, किसी के हसब नसब पे ताने बाजी की, किसी का मजाक उड़ाया। कुरान कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ऐ गीबत करने वाले तू भी सुन ले, किसी को ताना देने वाले तू भी सुन ले। अल्लाह फरमाती है ताना देते हुए तूने अपने मुसलमान भाई का दिल तोड़ा है, क़यामत के दिन तेरे दिल को भी आग ने खाना है। ये इतना बड़ा गुनाह है ताने देना। आइए जरा तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के पैगंबर फरमाती हैं ला तुज़हिरिश शमातता लि अख़ीका, अपने किसी मुसलमान भाई को किसी परेशानी में देख के ताना न देना। आज किसी को बीमार देखें तो ताना देते हैं, ठीक है जी इसको सजा मिल रही है, इसने ऐसे किया था। फरमाया किसी मुसलमान भाई को हकीर न समझना, किसी को ताना न देना। होगा क्या, अल्लाह उस बंदे को निजात देंगे। ये मजाक बनाने वाला, ताना देने वाला उस परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। किसी को हकीर समझने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, हकीर समझने वाला खुद जलील हो जाता है। इसलिए कि जिसे हकीर समझा जाए अल्लाह उसे अजीम बना देते हैं। कहो बेशक। अपनी जबान को इस गुनाह से बचाएंगे इंशाअल्लाह। किसी को ताने देना, किसी के माल को देख के हंसना, किसी का मजाक बढ़ाना और किसी को मजलिस में रुसवा करना और किसी की बातें बना के लोगों को हंसाना, कुरान कहता है ये ऐसा गुनाह है वैलुन, वो आदमी बर्बाद हो जाता है। आइए उलमाए किराम से इजाजत लेकर एक ताना देना है जो हम आपस में एक दूसरे को दें, दिल दुखता है। एक ताना और भी है, कुरान मजीद ने उसे बयान किया। कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है अगर कोई ये कहे कि अल्लाह की औलाद है, ये इतनी बड़ी गाली है, अल्लाह की इतनी बड़ी गुस्ताखी है। कुरान कहता है तकादुस समावातु यतफक्करन मिन्हु, ये इतनी बड़ी गाली है कि ये इतना खतरनाक जुमला है, करीब है कि आसमान गिर जाए और जमीन फट जाए। कल 25 दिसंबर है, ईसाई ईद मनाएंगे और क्रिसमस के केक काटे जाएंगे। कुरान कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, आपस में तुम एक दूसरे को ताने नहीं देते, एक दूसरे की एहतराम और इज्जत में जबान को खामोश रखते हो। अल्लाह की जात में भी ताना न देना। कोई ये ना कहे कि अल्लाह की औलाद है, अल्लाह बीवी से भी पाक है, औलाद से भी पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इन रिश्तों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। तो इंशाअल्लाह इरादा करें, किसी ईसाई को आप क्रिसमस की दावत मुबारक देंगे, बल्कि हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं। कुरान कहता है वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, ये दो गुनाह हो गए, एक गीबत और दूसरे नंबर पे ताना देना। तीसरे नंबर पे अल्लाह का कुरान क्या बयान करता है? फरमाया अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, तीसरा गुनाह जिस इंसान ने अपने माल को जमा किया, हर वक्त माल की फिक्र में लगा हुआ है, आज मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए, कल मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाए, माल को जमा करके रखा हुआ है। अल्लाह फरमाती है इसी माल की वजह से वो ये समझता है मैंने हमेशा जिंदा रहना है, माल मेरा मुझे बचा लेगा। हालांकि किसी को अल्लाह ने जितना भी माल दिया हो, माल की वजह से कोई बुढ़ापे से बच नहीं सकता। कोई बच सकता है? बीमारियों से बच नहीं सकता। फिर इस माल की इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? फरमाया जिसमें ये तीन गुनाह हो, गीबत करना, ताने देना और माल की मोहब्बत दिल में जमा कर लेना, हर वक्त माल की फिक्र में लगा हुआ है। अल्लाह फरमाती है कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वैलुन, ये इजमाल था, अल्लाह ने अब तफसीर कर दी। वो बर्बादी क्या होगी? वो बर्बादी ये है कि अल्लाह ऐसे बंदे को हुतमा में दाखिल करेंगे, हुतमा में फेंक देंगे, हुतमा में अल्लाह ने डालना है। अल्लाह फरमाती है वमा अदराका मल हुतमा, ए मुखातब तुझे क्या पता वो हुतमा क्या है? जहन्नम का कौन सा वो खतरनाक वादी है, जहन्नम का कौन सा वो खतरनाक ठिकाना है? अल्लाह फरमाती है नारुल्लाहिल मुक़दा,
وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کس کی جلائی ہوئی آگ ہے؟ غیبت کرنے والا جس وادی میں جائے گا وہاں آگ جلانے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، کس کی آگ جلائی ہوئی ہے؟ ایک ڈنڈا میرے ہاتھ میں ہو، ہم دارالعلوم جامعہ فاروقیہ میں آئیں، کوئی طالب علم ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر ڈرے گا؟ نہیں، کیونکہ ہم یہاں خادم ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہم استاذ نہیں۔ یہی ڈنڈا استاد عبید الرحمان صاحب کے ہاتھ میں ہو، حضرت مولانا زمان صاحب کے ہاتھ میں ہو، سارے طالب علم ڈر جائیں گے، کیونکہ یہ استادوں کا ڈنڈا ہے۔ قرآن کہتا ہے نار اللہ، یہ اضافت برائے تشریف ہے۔ وہ آگ دنیا والوں کی جلائی ہوئی نہیں ہوگی، اس آگ کو جلانے والا کون ہوگا؟ جو تین یہ گناہ کرے گا اس آگ میں اس نے جانا ہے جس آگ کو کس نے جلایا ہے؟ اللہ نے۔ آگے وہ آگ ہوگی کون سی؟ اللہ فرماتی ہیں التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ سب سے پہلے تیرے دل پہ حملہ کرے گی۔ پنڈی گھیب والو، یہ جو غیبت ہے یہ گناہ دل نے کیا یا زبان نے کیا ہے؟ اونچی آواز سے بولے۔ اور یہ کسی کو تانا دینا، یہ گناہ ہاتھ کرتے ہیں، زبان کرتا ہے، یہ دل کون کرتا ہے؟ زبان۔ تو دل میں آگ کیوں جا کے لگے گی؟ سزا دل کو کیوں لگے گی؟ خیال کرنا، کوئی اگر نوجوان ایسا بیٹھا ہے جو اپنے باپ کا دل دکھاتا ہے، زبان سے بات کرتے ہوئے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، سنیے قرآن کہتا ہے تو بھی جب غیبت کرتا تھا نا تو کسی کا دل ٹوٹتا تھا، تو بھی جب تانے دیتا تھا کسی کا دل توڑ کے رکھ دیا کرتا تھا، تو بھی دنیا میں مال کی محبت کو دل میں جمع کر کے رکھے ہوئے تھا۔ قرآن کہتا ہے آج جب تجھے سزا ملے گی تو وہ آگ بھی تیرے دل پہ حملہ کرے گی، وہ آگ بھی تیرے دل کو جا کے پکڑے گی۔ یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ایسی ہوگی جسے جلانے کے بعد اللہ نے بند کر دینا ہے۔ مؤصدہ یوں سمجھے ڈھکنا اوپر دے دینا ہے۔ آدمی کو بخار ہو، کبھی ٹھنڈا سانس لینا ہو تو آدمی سانس لیتا ہے، اندر کی گرمی باہر اور باہر کی ٹھنڈک اندر جاتی ہے، کچھ سکون ہو جاتا ہے۔ جہنم کا دروازہ ڈھکنا ہی اللہ نے بند کر دینا ہے، باہر کی ٹھنڈک اندر نہیں، اندر کی گرمی باہر نہیں، اور یہ اندر گلتا سڑتا ہوا رہ جائے گا، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تین گناہ اتنے خطرناک ہیں، غیبت کرنا، اپنی زبان سے کسی کا مذاق اڑانا، اور مال کی محبت میں ہر وقت اپنے آپ کو لگا دینا، یہ تین چیزیں انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ان تینوں گناہوں سے بچنا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اللہ فرماتی ہیں وہ ایمان والے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال شروع کر دیے، نیک اعمال کے اندر سب سے پہلی یہ بات ان کی زبان پہ آئی کہ ہمارا حاجت روا صرف کون ہے۔ جب تک آپ کی آواز ڈھولیاں چوک تک نہیں جائے گی اور اونچی آواز سے آپ نہیں بولیں گے میں نے مائک نہیں چھوڑنا، لگ رہا ہے آپ تنگ بیٹھے ہوئے سارے، میرے ساتھ ذرا اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا ہے، حاجت روا صرف کون ہے؟ نوجوانان توحید و سنت والو کیوں ڈرتے ہو؟ اونچی آواز سے ذرا ہاتھ اٹھا کے حاجت روا صرف کون؟ ذرا ہاتھ بلند کریں۔ جو ہاتھ اٹھا کے اللہ کا نام لے، میری دعا ہے اللہ خواب میں اسے نبی پاک کی زیارت کروا دے۔ حاجت روا صرف کون؟ اور اونچی آواز سے مشکل کشا صرف کون؟ عالم الغیب صرف کون؟ مختار کل صرف کون؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف کون؟ مکھڑ والے پیر کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ داتا علی حجویری نہیں، داتا اور مشکل کشا صرف کون؟ بڑی امام اسلام آباد والے اللہ کے ولی تو ہو سکتے ہیں، مشکلیں حل کرنے والے نہیں، مشکل کشا صرف کون ہے؟ کرنیاں اور بھرنیاں والا صرف کون ہے؟ عزت کا مالک صرف کون؟ ذلتیں دینے والا صرف کون؟ پکارے سننے والا صرف کون؟
فریاد رس صرف کون؟ فرمایا ان الذین آمنو، ایمان کی دولت سے مالا مال لوگ، پھر اعمال صالحہ کرنے والے، نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، نیک کام کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے میری کوٹھی کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ میری کرسی سے میری عزت نہیں، عزتیں دینے والا صرف کون ہے؟ میری جائیداد مجھے کام نہیں آئے گی، مشکلوں میں کام آنے والا صرف کون ہے؟ فرمایا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے جھک کے عاجزی سے وہ زندگی گزار رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے بشارت سنا دی، فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، ایسے لوگوں کو بتا دو تیرے ایمان، تیرے اعمال اور تیری یہ عاجزی تم سب کو جنت کا وارث بنا دے گی۔ کس کا وارث بنا دے گی؟ جنت کا۔ اور جنت میں پھر کیا ہوگا؟ ہم فیہا خالدون، چند دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت۔ میرے بھائیوں، میں نے بات شروع کی تھی کہ اس سورہ ہمزہ میں 3 گناہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان گناہوں سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔